بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان کے مین اسٹریم جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ایک بات پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ ملک کے مخصوص لوگ اپنے علم اور تجربہ کی بنا پر اس موضوع پر بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ اظہار رائے کی آزادی ہے تو اسی نقطہ نظر کے تحت آج اس موضوع پر بات کرنی مقصود ہے۔ اس بات کو کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ فلسفیانہ رنگ سے دیکھیں، بہرحال مقصد تو اپنا نقطہ نظر دینا ہوتا ہے تو وہ دیا جا رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے انسان کو نہ اشرف المخلوقات بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے عظیم ترین انسان کا خطاب دیا۔ اب اس جگہ جو ایک نقطہ سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ دو الفاظ ہیں، خلق اور خلق، ایک پہ زبر ہے اور ایک پہ پیش ہے۔ ان کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ خلق جو زبر والا ہے رب العزت کی طرف سے ظاہری صورت دیا جانا ہے جو انسانوں کو دوسری مخلوق سے امتیاز دیتی ہے۔ جہاں تک خلق پیش والے خلق کا تعلق ہے تو اس کو باطنی صورت قرار دیا گیا ہے، اور کسی بھی جو انسان کی عظمت کی تکمیل ہے اس کو خلق یعنی باطنی صورت سے باندھ دیا گیا ہے اور اس کو اہم ترین قرار دیا گیا ہے۔ اب اس لفظ خلق جو پیش سے اس کی مختصر سی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے جو انسانی طاقتیں ہیں اور صلاحیتیں ان کو استعمال کرنا۔ مثلاً اگر رحم کا موقع ہے تو رحم کیا جائے، انتقام لینا ہے تو انتقام لیا جائے، معاف کرنا ہے تو معاف کیا جائے، شجاعت دکھانی ہے تو شجاعت دکھائی جائے، پسپائی اختیار کرنی ہے تو پسپائی اختیار کی جائے، غصہ دکھانا ہے غصہ کیا جائے، یا ضبط و تحمل دکھلانا ہے تو وہ دکھلایا جائے، یعنی اس طرح وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری صلاحیتیں اور خصوصیات ہیں جو خلق کے دائرے میں آتی ہیں۔ اب یہ جو خلق ہے، جو باطنی جو صورت ہے، اس کا دراصل بہت ہی گہرا تعلق شعور سے ہے۔ امید ہے آپ شعور سمجھتے ہوں گے، سمجھ بوجھ جو ہے، اور یہ جو شعور ہے یہ انسان کے ذہنی ارتقاء سے جڑا ہوتا ہے۔ انسانی پیدائش کے بعد معاشرتی، سماجی، علمی اور تجرباتی عوامل جو ہوتے ہیں ان کا ذہنی ارتقاء بنانے میں بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، اور یہی وہ عوامل ہیں جو کہ ذہنی ارتقاء کے بننے میں معاونت کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ذہنی ارتقاء بن جاتا ہے اور مخصوص حالات میں پروان چڑھ جاتا ہے تو اس کے مطابق ہی پھر جو قومی شعور ہے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، تو وہ پھر قومی شعور جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب جب پاکستان بنا تو اس سے پہلے کے حالات اگر آپ ذہن میں لائیں اور پھر بن جانے کے بعد کے حالات جو کچھ عرصہ بعد رہے، تو اس میں جو اس قوم کا ذہنی ارتقاء اور شعور تھا وہ مخصوص حالات کے تحت پروان چڑھا تھا، اور اس میں کئی ایسی صلاحیتیں قومی شعور میں اجاگر ہو گئی تھیں ان حالات کی وجہ سے۔ اسی طرح بانی پاکستان کا جو اس وقت فلسفہ حکمرانی تھا اس میں دیکھا جائے تو وہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تھا، جس میں تمام انسانوں سے برابری کا سلوک، ہر ایک کے لیے مکمل انصاف، رواداری، اور ہر ایک کے لیے اس کے عقیدہ کے مطابق مذہبی آزادی، ذاتی یا سیاسی مفادات کی بجائے ملکی اور اجتماعی مفادات کو ترجیح دینا،
ہر ایک کی خودداری اور عزت نفس کا خیال رکھنا، میرٹ اور قابلیت کی بنا پر کام کو تقسیم کرنا، یہ وہ عمدہ اصول تھے جن کی وجہ سے ہر فرد کا ذہنی ارتقاء جو ہے وہ مثبت رنگ میں پروان چڑھا، اور اسی لیے یہ مثبت رنگ میں جب افراد کا ذہنی ارتقاء پروان چڑھا تو پوری جو قوم ہے اس میں ایک مثبت قومی شعور پیدا ہوا۔ اور آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ جب یہ ملک شروع میں بنا ہے اور کچھ عرصہ بعد تک یہ ایک مثالی ملک کے طور پر جانا پہچانا جاتا رہا ہے اور اس کی ہر جگہ تعریف کی جاتی رہی دنیا بھر میں۔ اب جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اس کے بعد کے ادوار آئے تو ان ادوار میں ذہنی جو ارتقاء ہے اس کے عمل کو منفی سوچیں دے کر بہت زیادہ اور شدید نقصان پہنچایا گیا، اور جب ذہنی ارتقاء کو شدید نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس کے نتیجہ میں پھر قومی شعور کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ میں تو یہ لفظ کہتا ہوں کہ بیڑا غرق ہو گیا، اور بدقسمتی سے یہ جو ذہنی ارتقاء کی تنزلی اور قومی شعور کا جو بیڑا غرق ہونا ہے ابھی تک اسی زور شور سے اس ملک میں جاری ہے۔ اب میں ماضی کے تو دکھڑے نہیں رونا چاہتا، کیونکہ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ سب انہوں نے یہ دیکھا ہے اور اس چیز کو جانتے ہیں۔ اب آپ اگر اس وقت کی صورتحال دیکھ لیں تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ قوم جو ہوتی ہے نا وہ اپنے ہر قسم کے لیڈروں کے طرز عمل کو دیکھتی ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ اپنا جو ذہنی ارتقاء کا سفر ہے اور قومی شعور کا سفر ہے وہ طے کرتی ہے۔ اب آپ کسی بھی فیلڈ کے آج کے لیڈر کو دیکھ لیں، کیا کوئی آپ کو قابل تقلید لیڈر نظر آتا ہے؟ یہ شومی قسمت ہے کہ آج کل عمران خان صاحب کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، لیکن اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ مثبت ذہنی ارتقاء اور قومی شعور کی جو مثبت قومی شعور ہے نا اس کی طرف پرواز نہیں ہو رہی، یا وہ ہمارا جو قوم کا ذہنی ارتقاء یا قومی شعور مثبت رنگ میں پروان نہیں چڑھ رہا۔ ان کا آپ دور اقتدار دیکھ لیں اور اس میں سارا وقت انہوں نے کرپشن اور مخالفین کی جو کردار کشی ہے، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں انہوں نے قوم کے ذہنی ارتقاء یا قومی شعور کو مثبت رنگ میں پروان چڑھانے کے لیے کیا مساعی کی؟ اب اگر بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں اور وہ رقوم بھیجتے ہیں تو ان کے عوض اگر چند سہولتیں انہیں دے دی ہیں تو یہ تو کوئی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ جو ان کا بیانیہ جو اب یہ اقتدار سے باہر بھی ہیں اور اسی بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں، اس قوم کا جو ذہنی ارتقاء اور شعور اخلاقی لحاظ سے مزید تنزلی کی طرف اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اب جذباتی رنگ میں انہوں نے موقع دیکھتے ہوئے سیاسی، فوجی، عدلیہ اور دیگر محکموں پر الزامات کے علاوہ کوئی مجھے بتائیں بیانیہ جو تسلسل کے ساتھ دیا ہو، اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ قوم اسی بیانیہ کی بنا پر ان کو اب اپنا مسیحا سمجھنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اگر یہ قوم گہرائی میں جا کر اپنا شعوری جائزہ لے تو اس قوم کا مسیحا وہی بن سکتا ہے جو خلق کے عظیم مقام پر واقع ہو، کھڑا ہو اور موقع محل کے لحاظ سے اخلاقیات کی طاقتیں اور صلاحیتیں استعمال کر سکتا ہو۔ اب بانی پاکستان نے اس لفظ خلق کے مفہوم کو درست طریقے سے سمجھا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، اور قوم کے ذہنی ارتقاء کو بلند کر کے قوم کو شعور بھی دیا اور مثالی رنگ میں اس ملک کی خدمت کی۔ بدقسمتی سے بعد میں آنے والوں نے ان سنہری اصولوں کی دھجیاں اڑا دیں، اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ پوری قوم ذہنی ارتقاء اور قومی شعور کے لحاظ سے دنیا کی پست ترین قوم بن گئی ہے، اور اب تو دیگر میدانوں میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دیوالیہ ہونے والی ہے۔ تو باقی اس بات چیت کو ہم اگلی ویڈیو میں کنٹینیو رکھتے ہیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے۔